السلام علیکم تلاش خالق کے ناظرین اور سامعین، آپ کو تلاش خالق چینل کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اردو زبان میں مفید معلومات اور مستند اسلامی تاریخ سننے اور جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تلاش خالق۔ یہ کام میرا نہیں بلکہ بحری ڈاکوؤں اور قزاقوں کا ہے، جن سے میرا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ راجہ طاہر کی غیر معقولیت اور اس کے فریب اور دھوکہ دہی کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ بعد کے دور میں جب محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ حملہ کیا اور آگے بڑھتے ہوئے اس نے الور شہر کو فتح کیا تو ان جہازوں کے مسافر الور شہر کے قید خانے سے نکالے گئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر بحری ڈاکوؤں نے ان مسافروں کو گرفتار کیا تھا تو سرکاری جیل خانے میں بھی ان کے برآمد ہونے کی وجہ ہو ہی نہیں سکتی تھی، سوائے اس کے کہ راجہ طاہر کے جواب کو ایک فریب سمجھا جائے۔ سندھ کے راجہ طاہر کا یہ جواب جب عراق کے مسلمان والی حجاج بن یوسف کو ملا تو اس نے مسلمانوں کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس ایک عرضداشت بھیجی، تمام حالات لکھ کر سندھ پر حملے کی اجازت طلب کی، لیکن ولید نے اس کی اجازت نہ دی۔ حجاج نے چند دن بعد پھر بارگاہ خلافت میں لکھا، میرا خیال ہے امیر المومنین نے کثیر اخراجات کے وجہ سے سندھ پر حملے کی اجازت نہیں دی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس مہم میں جس قدر رقم خرچ ہوگی میں اس سے دگنی رقم شاہی خزانے میں جمع کروانے کا پابند ہوں گا۔ حجاج بن یوسف کی یہ عرضداشت جب دمشق میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس پہنچی تو اس نے سارے احوال کا جائزہ لیتے ہوئے حجاج بن یوسف کو سندھ پر حملہ آور ہونے کی اجازت دے دی۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد حجاج بن یوسف نے اپنے ایک سالار عبداللہ بن نہان کو ایک لشکر دے کر دیبل پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ عبداللہ بن نہان دیبل پہنچ کر حملہ آور ہوا اور شجاعت و دلیری سے لڑتا لڑتا شہید ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کلفٹن میں جو عبداللہ شاہ کا مقبرہ ہے یہ دراصل عبداللہ بن نہان ہی کا مقبرہ ہے، جو سندھ کی فتح کے لیے آئے تھے اور جن کو حجاج نے دیبل پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا۔ بہرحال جب عبداللہ بن نہان دیبل پر حملہ آور ہوتے ہوئے شہید ہو گئے تو یہ مہم ناکام ہوئی۔ تب حجاج بن یوسف نے اپنے ایک اور سالار بدیل کا انتخاب کیا۔ بدیل اس وقت عمان شہر میں قیام کیے ہوئے تھا۔ حجاج بن یوسف نے اس کے لیے حکم جاری کیا کہ وہ فی الفور دیبل پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کر جائے۔ بدیل کے ساتھ اس وقت صرف 300 مسلح جوان تھے۔ اس کے ساتھ ہی حجاج بن یوسف نے مکران کے اپنے مسلمان والی محمد بن ہارون کو فرمان جاری کیا کہ بدیل تمہارے پاس پہنچ رہا ہے اور تم اپنی طرف سے اسے 3000 کا ایک لشکر مہیا کرو تاکہ اس لشکر کے ساتھ وہ دیبل پر حملہ آور ہو کر اپنے جنگی قیدیوں کی رہائی کا سامان کرے۔ بدیل حجاج کا حکم ملتے ہی عمان سے مکران پہنچا۔ مکران کے مسلمان والی محمد بن ہارون نے 3000 کا ایک لشکر مہیا کیا اور اس لشکر کو لے کر بدین مکران سے دیبل کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری طرف
اہل دیبل کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کا ایک اور سالار 3000 کے لشکر کے ساتھ دیبل پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کی لشکر کی آمد کی اطلاع راجہ داہر کو دی۔ رد عمل کے طور پر راجہ داہر نے فی الفور اپنے بیٹے جیسینا کو 4000 سواروں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ یہ سوار اونٹوں، گھوڑوں اور ہاتھیوں پر سوار تھے، لہٰذا راجہ داہر کا یہ 4000 کا لشکر دیبل کی طرف روانہ ہوا۔ راجہ داہر کے بیٹے جیسینا سے پہلے ہی بدیل اپنے لشکر کے ساتھ دیبل پہنچ چکا تھا۔ دیبل کے جس لشکر نے شہر سے باہر نکل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہا، اسے بدیل نے بدترین شکست دے دی تھی۔ اس طرح وہ لشکر شہر میں محصور ہو گیا تھا۔ اتنی دیر تک 4000 کا لشکر لے کر راجہ طاہر کا بیٹا بھی وہاں پہنچ گیا۔ مسلمانوں اور راجہ کے لشکر کے درمیان دیبل کے نواح میں گھمسان کا رن پڑا۔ کہتے ہیں کہ یہ لڑائی صبح سے شام تک جاری رہی۔ دونوں طرف کے لشکری بڑی بہادری اور جرأت مندی سے لڑے۔ قریب تھا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جاتی۔ یہ بدیل کا گھوڑا راجہ داہر کے لشکر کے ہاتھیوں کو دیکھ کر بتکا اور اس پر بدیل اپنے گھوڑے سے گر پڑا۔ اس کا گھوڑے سے گرنا تھا کہ راجہ داہر کے لشکریوں نے اسے گھیر کر گرفتار کر لیا اور شہید کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کے سپہ سالار کی جنگ میں شہید ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ اس طرح دوسری بار بھی مسلمان دیبل کو فتح کرنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کو جب بدیل کی دیبل کے نواح میں شہید ہونے کی خبر ملی تو اسے بے حد دکھ اور صدمہ ہوا۔ اس کے دکھ اور افسوس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے مؤذن سے التماس کی کہ جب تم اذان کہو تو اذان کے بعد مجھے ہر روز بدیل کا نام یاد دلانا، تاکہ میں اس کے لیے ہر وقت دعا کرتا رہوں جب تک کہ میں اس کا بدلہ نہیں لے لیتا۔ کہتے ہیں کہ بعد میں ایک شخص جو بدیل کے ساتھ جنگ میں شامل تھا حجاج بن یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حجاج کے سامنے بدیل کی شجاعت اور جرأت مندی کے واقعات بیان کیے۔ وہ سارے حالات حجاج بن یوسف کے سے کہے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اس طرح حجاج بن یوسف نے بھی یہ کہا کہ وہ اس وقت وہیں تھا جب بدیل شہید ہوا اور لشکر اسلام کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ وہ تمام واقعہ بیان کر چکا کہ حجاج نے بے پناہ غصہ و خفگی کا اظہار کیا۔ اسے مخاطب ہو کر کہا، اگر تو بہادر آدمی ہوتا تو بدیل کے ساتھ جان دے دیتا اور واپس نہ آتا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو سزا دی جائے۔ بدیل کی شہادت کے بعد سندھ میں نہرون شہر کے لوگوں نے مسلمانوں سے ڈر کر آپس میں مشورہ کیا کہ یقیناً عرب اپنے مرنے والے سالاروں کا انتقام ضرور لیں گے اور ان کے حملے کا پہلا نشانہ بھی ہم لوگ ہی بنیں گے۔ اگر ان کے زبردست انداز میں حملہ آور ہونے سے پہلے ہم ان کی اطاعت قبول کر لیں تو ہمارا شہر بربادی اور تباہی سے محفوظ رہے گا۔ نہرون نام کا یہ شہر موجودہ حیدرآباد تھا۔ مورخین لکھتے ہیں حیدرآباد کا پورا نام پہلے نہرون ہی تھا۔ اس شہر کی بنیاد نبوت اور ہجرت کے درمیان عرصے میں پڑی۔ مغلوں کی فتح کے بعد اس شہر کا نام حیدرآباد مشہور ہوا، اس لیے کہ ایک حاکم حیدر علی ارغوان نے اس شہر کو نئے سرے سے تعمیر کروایا تھا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد نہرون شہر کے لوگوں نے حجاج بن یوسف سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت نہرون شہر کا حاکم ایک شخص سندر تھا جو بدھ مت کا پیروکار تھا اور راجہ طاہر کا ماتحت بھی۔ اس نے راجہ طاہر کو بتائے بغیر ایک وفد اپنی طرف سے حجاج بن یوسف کی طرف روانہ کیا اور حجاج بن یوسف کی خدمت میں گزارش کی کہ وہ مسلمانوں کے مطیع اور فرمانبردار ہو کر رہنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی سندر نے جذبہ دنیا قبول کرتے ہوئے مسلمانوں سے
امن کی درخواست بھی کی۔ حجاج بن یوسف نے نیرون شہر کے حاکم سندر کی اس استدعا کو قبول کر لیا۔ جواب میں اس نے سندر کو تسلی اور تشفی دیتے ہوئے کہا، تم لوگ اپنی طرف سے کوشش کرو کہ مسلمانوں کی قیدیوں کا کھوج لگا کر ان کی رہائی کا سامان کیا جائے۔